اردو ادب کی پوڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے رشی نامے کا۔ یہ ہے کشمیر کے صوفی شاعر نور الدین رشی کا کلام۔ اس کا ترجمہ کیا ہے طاؤس پنہالی نے۔ پچھلی پوڈکاسٹ میں کچھ ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، تو آج اسی سلسلے کو شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی تھوڑی سی شاعری۔ یہ بہت مشہور کشمیر کے صوفی شاعر ہیں۔ نندا رشی اپنے زمانے کے معروف عالم اور صوفی بزرگ تھے، اس لیے انہیں شیخ العالم کے خطاب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نندا رشی نے کشمیر میں تبلیغ اسلام کے لیے بے مثال کام کیا اور اپنی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے شاعری کو بھی ذریعہ اظہار بنایا۔ حضرت شیخ نے اپنے خاندان کا جو تذکرہ اپنے کلام میں کیا ہے، اس کی تصدیق مقامی روایات سے بھی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے جد امجد اوغر سنز پشتواڑ سے بھاگ کر وادی کشمیر میں پناہ گزین ہوئے، ان کا بیٹا زنگا سنز راجا کا درباری بھی تھا۔ اسی دور میں تاتاریوں نے کشمیر پر حملہ کیا، جس میں زنگا سنز مارا گیا اور وادی کی تباہی میں اس کی جائیداد بھی تلف ہو گئی۔ روایت ہے کہ کشتواڑ سے آتے ہوئے اسی خاندان کی ایک شاخ ہی جوگی پورہ میں بس گئی تھی۔ اس شاخ کے سارے لوگ کسی وبائی بیماری میں ہلاک ہو گئے اور صرف ایک چھوٹی سی بچی سلامت رہی، سدرا نامی۔ اس بچی کو ایک ڈوم جوڑے نے گود لیا اور جوان ہو کر اپنی ہی سطح کے ایک غریب چراہے سے بیاہ دیا۔ یہ وہی سدرا ہیں جن کے بارے میں پہلے آپ کو بتایا پچھلی پوڈکاسٹ میں، جنہوں نے اس پراسرار پھول کی خوشبو سونگھی اور ان کی گود سے ایک بہت برگزیدہ بزرگ کی پیدائش ہوئی۔ وہی ہیں جن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ شیخ سلار الدین اور سدرا ماں یاسمن رشی کی عیادت کو گئے تو اچانک کشمیر کی مجذوب عارفہ لیلا دیدی ہاتھ میں ایک خوبصورت پھول لیے رشی کے پاس پہنچی۔ رشی نے لیلا دیدی سے، جن کا اصلی نام پدماوتی تھا، یہ پھول لے کر سدرا ماں جی کو دے دیا اور یہ نوید سنائی کہ ان کے بدن سے ایک انتہائی برگزیدہ رشی پیدا ہوگا۔ ایک حکایت جو ہم نے آپ کو پچھلی پوڈکاسٹ میں سنائی، اور یہ وہی سلسلہ ہے، تو ایک اور حکایت ہے، یہ دوسرے طریقے کی حکایت ہے کہ ان کی پیدائش کیسے ہوئی۔ سدرا ماں جی کے بطن سے نندا سنز پیدا ہوئے تو وہ دودھ پینے کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ اچانک لیلا عارفہ آ پہنچی اور پیار سے کہنے لگی، پیو بیٹا پیو، پیدا ہونے سے نہیں شرمائے تو دودھ پینے سے شرمانا کیسا۔ روایت کے مطابق یہی وہ دور تھا جب حضرت شاہ ہمدان پہلی بار کشمیر تشریف لائے۔ انہیں اپنی روحانی قوت سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ سدرا ماں جی کے ہاں پیدا ہونے والا بچہ کشمیر کا علمدار ہوگا، اور انہوں نے واپسی پر اپنی وصیت میں اپنے فرزند پیر محمد ہمدانی کو ہدایت کی تھی کہ وہ کشمیر جا کر نندا رشی سے ملاقات کرے۔ روایت ہے کہ نندا سنز کو 4-5 سال کی عمر میں پڑھنے کے لیے بھیجا گیا، لیکن سبق میں ان کا دل نہیں لگا۔ ادھر سوتیلے بھائیوں نے، جنہیں چوری چکاری کا چسکا پڑا تھا، نندا سنز کو اپنے ساتھ چوریاں کرنے کے لیے چلنے کو کہا۔ ششی اور گندرو نے ایک رات کسی امیر آدمی کی دیوار میں سیندھ لگائی اور نندا کو کہا کہ اندر گھس کر بھاری بھاری چیزیں لے کر آؤ۔ نندا، جو کہ دیکھنے میں بہت بھولا اور پیارا خوبصورت تھا، اس نے کوئی قیمتی شے اٹھانے کی بجائے ایک بھاری سی اوکھلی سوتیلے بھائیوں کو لا کر تھما دی۔ بھائی خفا ہوئے اور ہلکی چیز لانے کو کہا تو آپ چھاج یا چھلنی اٹھا لائے۔ یوں چوری کا تجربہ ناکام رہا اور برادران یوسف کشمیر سے سخت ناراض ہوئے۔ ایک روز ششی اور گندرو کہیں سے ایک گائے اور ایک کمبل چرا کر لا رہے تھے۔ انہوں نے راستے میں یہ دونوں چیزیں نندا کے سپرد کر دی کہ وہ انہیں گھر پہنچا دے۔ اچانک راستے میں نندا نے کتوں کے بھونکنے کی آواز سنی اور کمبل کو گائے کی پیٹھ پر چھوڑ کر خود اپنے گھر کی طرف بھاگ آئے۔ شام کو بھائیوں نے گائے اور کمبل کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے، بھائیوں، تم نے کتوں کی بھو بھو نہیں سنی تھی، جو چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ جیسا بو گے ویسا ہی کاٹو گے۔ آخری مرتبہ سوتیلے بھائیوں نے نندا کو ایک اور موقع دیا۔ اسے حکم ملا کہ ایک گھر میں گھس کر جو بھی ہاتھ لگے لیتا آئے۔ نندا اس گھر میں گھسے تو تھوڑی دیر میں چپ چاپ خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ سوتیلے بھائیوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ اس غریب گھرانے کے باسیوں کے پاس اوڑھنے کو کچھ بھی نہ تھا اور 2 بچے سردی میں ٹھٹھر رہے تھے۔ سو نندا نے اپنا کمبل ان پر ڈال دیا اور خود اداس ہو کر باہر آ گئے۔ اب سوتیلے بھائیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے نندا کے ساتھ ساتھ سدرا ماں جی سے بھی علیحدگی اختیار کر لی۔ بیوہ ماں نے بیٹے کو کسی جلاہے کے پاس کام سیکھنے کے لیے بھیجا، لیکن کچھ دن بعد جلاہے نے بیوہ سے کہا، بیوی، اپنے اس فرزند ارجمند کو سنبھالیے، جو کچھ سیکھنے کی بجائے مجھے ایمانداری کا سبق سکھاتا ہے۔
اور کہتا ہے کیا جلاہے کیا دھنیے، اگر من کا میل صاف کرنے پر آئیں تو ان کے اندر سے بھی لوگوں کی ڈھیروں روئی اور منودھاگے برآمد ہوں گے۔ اب شیخ بالغ ہو چکے تھے اور ترال قصبے کے ایک کھاتے پیتے مسلمان گھرانے میں ان کی شادی ہو گئی۔ اکبر الدین کی بیٹی زی دیدی کے بطن سے ایک لڑکا حیدر اور ایک لڑکی زونی نے جنم لیا۔ انہی ایام میں جب شیخ 30 برس کے تھے تو ان کی زندگی میں ایک انقلاب آیا۔ آپ اچانک گھر بار چھوڑ کر ایک غار میں گوشہ نشیں ہو گئے اور 12 برس تک ریاضت اور زہد کے شدید ترین مرحلوں سے گزرے۔ اس دوران میں آپ کی خوراک صرف گھاس پات تھی۔ والدہ نے کہا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹے کے جسم سے سارا گوشت پوست جدا ہو کر صرف ایک ڈھانچے کی پرچھائی باقی رہ گئی ہے۔ ماں بولی کہ بیٹا جو جی میں آئے کرو لیکن اپنے روپ میں واپس آ جاؤ۔ بیوی آئیں اور عدالت کے حکم سے ایک افسر کو ساتھ لائیں کہ حضرت شیخ ان کے نان و نفقہ کا بندوبست کریں، لیکن عدالت کا افسر ایسا تائب ہوا کہ دنیا چھوڑ کر شیخ کا مرید بن گیا۔ بیوی 2 معصوم بچوں کو غار میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ دوسرے روز دیکھا تو شیخ اس آزمائش میں بھی پورے اترے تھے۔ ان کی دعا قبول ہو چکی تھی اور دونوں بچے جس خدا نے دیے تھے اسی پاک ذات نے واپس لے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت شیخ غار میں بیٹھے تھے کہ کچھ عورتوں کی باتیں کرنے کی آواز آئی۔ عورتیں ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں کہ شیخ کاہو اور اوپل کی پتیاں کھا کے کیسے زندہ ہیں۔ بولی اری گھاس پات میں بڑی قوت ہے، جبھی تو لوگ اپنے ڈھور ڈنگر پہاڑوں پر لے جاتے ہیں کہ رنگ رنگ کی گھاس کھا کر فربا ہو جائیں۔ شیخ نے یہ سن کر کاہو اور اوپل کو بھی تیاگ دیا۔ 12 برس پورے ہو چکے تھے۔ اب عرفان نفس کے بعد اللہ کی مخلوق کو گھوم پھر کر دیکھنے کی منزل آ پہنچی اور آپ نے وادی کا سفر شروع کیا۔ جس گاؤں میں پہنچے نام پوچھا اور نام کی مناسبت سے کوئی ایسا موضوع جملہ کہا کہ آج تک ایسے تمام گاؤں اسی ضرب المثل سے پہچانے جاتے ہیں۔ ایک روز مٹن جا نکلے، دیکھا تو لوگ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پکڑ کر اپنی کانگڑیوں میں بھون کر کھا رہے تھے۔ جی میں آئی کہ مچھلی بہت لذیذ ہوگی، لیکن مچھلی کے بدلے کچھ دہکتے ہوئے انگارے منہ میں ڈال کر اپنے نفس سے کہتے رہے کہ کھاؤ، یہ ہے مچھلی کا مزہ۔ ایک جنگل سے گزر ہوا تو دیکھا کہ لوگ بے دریغ درخت کاٹے جا رہے ہیں۔ سوچ میں پڑ گئے۔ فرمایا کیا یہ لوگ اتنی سی بات نہیں سمجھتے کہ اناج جب ہی وافر ہوگا جب جنگل وافر ہوں گے، بن نہیں تو ان بھی نہیں۔ کسی کھاتے پیتے گھرانے میں دعوت کا زبردست اہتمام تھا۔ شیخ اس گھر کی طرف بڑھے تو چوکیدار نے بھکاری سمجھ کر اپنی راہ لگنے کو کہا۔ شیخ گئے اور کچھ دیر میں کہیں سے لباس فاخرہ پہن کر آئے۔ دیکھا تو چوکیدار سے لے کر صاحب خانہ تک ہر شخص چھپ چھپ کر ملتا ہے۔ کھانے کا وقت آیا تو ہاتھ کھینچ کر لمبی لمبی آستینیں برتنوں میں ڈال کر فرمانے لگے، کھاؤ بھائی لمبی آستینوں، کہ ان ضیافتوں کا اہتمام صرف لمبی آستینوں کے لیے ہی کیا جاتا ہے۔ کپڑے کی ایک دکان پر دیکھا ایک شخص اضطراب کی حالت میں کھڑا دکاندار موسیٰ دانی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے اس قیمتی پارچے کی جو بھی قیمت دے سکیں دیں، میں ضرورت کا مارا ہوں۔ موسیٰ دانی نے پارچہ دیکھ کر کہا کہ یہ تو بیکار ہے، اس قسم کے کپڑے کا یہاں رواج ہی نہیں، پھر یہ چھوٹا سا ٹکڑا کس کام آئے گا؟ یہ کہہ کر چند ٹکے اس کے ہاتھ میں رکھے اور پارچہ تھان کے نیچے ٹھونس دیا۔ تھوڑی دیر میں ایک معزز گاہک آیا، موسیٰ دانی سے اپنی مشکل بیان کی۔ اسے بدیسی کپڑے کا ایک ایسا ہی ٹکڑا درکار تھا۔ موسیٰ دانی نے منہ مانگے دام لے کر معزز گاہک کو ممنون احسان کر کے خوش و خرم رخصت کر دیا۔ حضرت شیخ نے دکان میں داخل ہو کر موسیٰ دانی سے کہا کہ مجھ پر بھی ایک احسان کرو اور مجھے بھی کہیں کپڑے کے انہی تھانوں کے درمیان اس پارچے کی طرح ٹھونسو، شاید میری قدر و قیمت زمین سے آسمان تک پہنچ جائے۔ حضرت شیخ کے اس فکرے سے موسیٰ دانی کی دنیا ہی بدل گئی اور وہ شیخ کے پیچھے پیچھے چل کر فقر کی ایسی بلندیوں تک گیا کہ کلام شیخ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ ایک دن حضرت شیخ کا گزر کسی سرسبز میدان سے ہوا، دیکھا تو کچھ شوخ و شنگ لڑکیاں کاہو اور دوسری جنگلی سبزیاں جمع کر رہی ہیں۔ شیخ نے پوچھا کہ اے لڑکیوں، تم کتنی بے دردی سے درامتیاں لے کر اس ہریالی کی زندگی کو جڑ سے کاٹ رہی ہو؟ لڑکیاں بولیں کہ بڑے میاں، آپ جو اپنے عصا سے راہ چلتے نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی جانیں ضائع کر رہے ہیں، کچھ اس کا بھی دھیان ہے؟ ان میں سے ایک لڑکی شامہ تھی جو بعد میں مسلمان ہو کر روحانی بلندیوں کو چھوتی چلی گئی اور جس کا مرثیہ نندا سنز جنت کو چلے کشمیری شاعری کے ماتھے کا جھومر بن گیا۔ شامہ دیدی کے علاوہ بہت بی بی، دت بی بی، سنگا بی بی، لا بی بی ایسی خواتین ہیں جو اپنے مرشد کے بعد درجہ بدرجہ اعلیٰ منزل تک پہنچ گئیں۔ ایک اور خاتون یاون مسر جیون ماتی ہے، اس کا مطلب وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، جس کے بارے میں کلام شیخ سے شہادت ملتی ہے
سری نگر میں پختہ پوکھر اسی مست شباب رقاصہ کے راہ پر آنے کی یادگار ہے، جہاں وہ اپنی دانست میں حضرت شیخ کو گمراہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ ایک اور خوبصورت رقاصہ یاسمن رشی کی زہد شکنی کے لیے بھی بھیجی گئی تھی، بعد میں اپنے کیے پر پشیمان ہو کر طائب ہو گئی۔ اس رقاصہ کے نام سے آج بھی بجباڑہ قصبے کے قریب ایک وسیع و عریض میدان نندا مرگ کے نام سے موسوم ہے۔ آج بھی قصبے کے لوگ عید کی نماز اسی میدان میں ادا کرتے ہیں، جہاں نندی نصری نے ارد گرد کی ساری زمین خرید کر ایک رکھ کی صورت میں بے زبان چوپایوں کے چرنے کے لیے اور باقی زرعی زمین کی آمدنی اس جگہ عبادت کرنے والے فقیروں کے لیے وقف کر دی تھی۔ خواتین کا یہ تذکرہ حضرت شیخ کی مرید بہت دیدی کے بغیر نامکمل رہے گا، جن کی حاضر جوابی سے حضرت میر محمد ہمدانی بہت ہی متاثر اور مسرور ہوئے تھے۔ روایت ہے کہ جب اپنے والد بزرگوار کی وصیت کے مطابق میر محمد ہمدانی حضرت شیخ کی ملاقات کے لیے پہنچے تو وہاں مرید خواتین بھی موجود تھیں۔ حضرت شیخ کا جسمانی ضعف دیکھ کر میر ہمدانی نے پوچھا کہ آپ نے گھوڑے کو اتنا لاغر کیوں بنا دیا ہے؟ حضرت شیخ نے انکسار سے جواب دیا کہ میں اعلیٰ پائے کا شہسوار نہیں تھا، اس لیے سرکش گھوڑے کے تصور سے ہی سہم گیا۔ لیکن بہت دیدی کب چوکنے والی تھیں، فوراً بولی کہ یا حضرت، منزل پر پہنچتے ہوئے لوگوں کو سواری کی کیا ضرورت ہے؟ سید صاحب نے سوال کیا کہ منزل پر پہنچے ہوئے لوگ کون ہیں؟ جواب ملا کہ وہ لوگ جو خود سے دور نکل آئے ہیں۔ سید نے پوچھا، بی بی آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں؟ بولی، اگر ہوتی تو آپ جیسے بزرگوں کی خدمت میں ہوتی۔ سوال کیا گیا کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی؟ جواب ملا کہ بس مجھے روح کے مرنے کا دھڑکا نہ ہو۔ حضرت محمد ہمدانی نے متاثر ہو کر کہا کہ بی بی آپ بہت اونچی باتیں کرتی ہیں، تو جواب ملا کہ یہ مجلس بہرحال میری گفتگو سے اونچی ہے۔ سید صاحب نے گفتگو کا رخ حضرت شیخ کی طرف پھیرتے ہوئے پوچھا کہ خدا کی حلال چیزوں کو حرام سمجھنے کی مصلحت کیا ہے؟ تو حضرت شیخ کی دوسری مرید دوہت بی بی بولی کہ حضرت اگر آپ یہ سوال دنیا اور عقبہ کے بارے میں بھی کرتے تو میں یہ جواب دیتی کہ اہل اللہ کے لیے یہ دنیا اور دوسری دنیا دونوں ہیچ ہیں۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں کچھ اور باتیں بتائیں گے آپ کو ان کی۔ اب کچھ ان کی شاعری۔ تو بھاگے روزی کے پیچھے، تیرے پیچھے موت کھڑی، اس بازار کی بھیڑ میں بابا سب کو اپنی اپنی پڑی۔ اپنے مالک کو پہچان اور اس منزل کا رستہ ڈھونڈ، نیکی اور بدی دو باتیں بات رہے تو بات پڑی۔ مٹھیاں بند کیے ہاتھوں کی دونوں پاؤں پسارے، اس پیاری دنیا سے کیوں کر لے جائیں گے پیارے؟ ایسے سب گھر بار چھڑا کر لے کے چلیں گے گھر سے، کیوں کر قبر میں مجھ کو سلا کر لوٹ آئیں گے سارے۔ حوریں اس دنیا میں ہوں گی اور دوزخ بھی ہوگی، حوروں کے پاس اچھے لوگ، دوزخ میں دھدکارے۔ جیسی بھی اوقات ہے جس کی، ویسا اس کو داتا دے، میں تیرے عرفاں کے صدقے معجزے پاک نبی کو دیے۔ میں بندہ تو میرا مولا، تیری عبادت مجھ پر فرض، شاف محشر ہیں آن حضرت، آپ چکائیں میرا قرض۔ گیان عرفاں جسے ہے حاصل، اس کے ہاتھ رہا میدان، خودی کا نشہ اترے تو دل، ہونے نہ ہونے پر دے دھیان۔ کلمہ علم کا منبع ٹھہرا، ہوں گے وہی افعال بھی پاک، جن کا منبع نفس ہی کہیے، یعنی نپی تلی خوراک۔ شنیا یعنی فنا کا منبع لافانی کو ہے معلوم، اور سمندر کا منبع ہے ایک تسلسل کا ادراک۔ آپ نفی اثبات سے کھیلے، ہر لحظہ جاری ہے کھیل، آپ صفات کو آرائش دے، ذات کو کہاں جدائی میل۔ انسان کو یہ شرف ہے حاصل، زیرک ہے تو بوجھ ہی سے، اس کو خور تو خواب نہیں ہے، وہ سب میں تو کہاں ڈھونڈے۔ دھیان نہیں اس گیان کا جس کو، اس مورخ کو کیا کہیے، دن اور رات کا فرق برادر یکساں ہے اندھے کے لیے۔ اگلی پوڈ کاسٹ میں نندا رشی کی کچھ اور عقائدیں ان کے بارے میں اور ان کی شاعری لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ Until next time, take care, God bless, اللہ حافظ۔